بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي الأعمى والبصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں مقدس اور متبرک جماعت بنا کر ہم میں سے ہر ایک کو فرداً قبول کیا ہے. اس قبولیت پر تو ہم لوگوں کو شاکر بننا چاہیے اور آنے والے تمام احوال پر صابر بننا چاہیے. اور یہ جو قبولیت ہے اللہ کے طرف سے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے، یہ قبولیت کوئی معمولی قبولیت نہیں ہے. برسہا برس خاندانوں کے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاندان میں سے منتخب فرما کر علاقے کی خدمت کے لیے قبول کیا. اسی لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اقوام عالم میں انبیاء کا انتخاب خاندانوں میں سے ہوتا ہے اور وہ انتخاب خاندان پر رحم کے لیے ہوتا ہے، احسان کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے خاندانوں میں سے ورثائے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے. ہم لوگ سلیکٹڈ بھی ہیں، الیکٹڈ بھی ہیں، من جانب اللہ منتخب شدہ ہیں. اور یہ انتخاب قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور ہم لوگ رسولوں ہی کے نمائندہ ہیں. جس طریقے سے رسولوں کا انتخاب اللہ تعالی فرشتوں میں چنتا ہے، فرشتوں میں بعض عبادت کے لیے خاص، ذکر کے لیے خاص، تقدیس کے لیے خاص، تحمید کے لیے خاص، تسبیح کے لیے خاص، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قیام میں ہے. لیکن تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے جن فرشتوں کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے، جن کو رسل من الملائکہ، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ منتخب نہیں فرماتا. اسی طرح لوگوں میں بھی انبیاء جس طریقے سے چنے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وارثین انبیاء کو بھی منتخب کرتا ہے. اور آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں کتنے لوگ داخلہ لیتے ہیں. ایک بڑی جماعت، ہر ایک کے پاس آپ اگر پوچھیں گے تو ایک بڑی کارگزاری سنائیں گے. ہمارے ساتھیوں میں 100 200 300 تھے، لیکن حافظ بنے کتنے؟ لیکن جو حافظ بنے ان میں عالم بنے کتنے؟
فیصدی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو 500 میں 1 ملے گا. داخلہ لینے والے طلباء اگر 500 ہیں، فارغ ہونے والا 1. یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ سب کے سامنے عیاں ہے، واضح ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ اس 1 کو اللہ تعالیٰ بچا کر منزل تک پہنچایا کیسے؟ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، ان تمام آفتوں سے بچا کر، ان تمام آفتوں سے اس کو سنبھال کر، اس کے دل کے اندر صبر کا وہ پیمانہ دے کر، اس کو ان کنٹرول ہونے سے بچا کر، ذہن کو بھی، مزاج کو بھی، طبیعت کو بھی، صحت کو بھی محفوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ جو منزل تک پہنچایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس پر ہم میں سے ہر ایک کو شاکر ہونا چاہیے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. شکر گزار بندے بڑے مختصر ہوتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں کو شکریہ کا اس لیے حکم دیا گیا، علماء فرماتے ہیں تاکہ سلسلے نبوت جاری و ساری رہے. ہم بھی کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خاندان میں چنا ہے، ہم سے اب ہمارے خاندان میں علماء ہونا چاہیے، ہم سے ہمارے خاندان میں حفاظ بننی چاہیے، ہم سے ہمارے خاندان میں سلسلے نبوت جاری و ساری رہنا چاہیے. گویا اللہ نے آپ کو منتخب فرما کر خاندان پر محنت کرنے کا ایک دروازہ کھول دیا. اب یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ شروع ہوگا مکاتب سے. میں مختصر وقت میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا مکاتب کے قیام کی طرف ترغیب دینے کا اصل منشا کیا تھا؟ مالٹا سے آپ تشریف لائیں، مکاتب کی طرف آپ نے توجہ کیوں دی؟ اگر آپ غور کریں گے بہت دور کی بات، مکاتب اتنا ہم لوگوں کو آگے آنے والے مراحل میں یہ میٹیریل فراہم کرنے کے یہ سب کے سب کلاسز ہیں. یہ جتنے ہیں مکاتب میں، مکاتب پڑھاتے 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 آپ کو صرف قرآن ختم کرنے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے. قرآن ختم ہوا تو ان بچوں میں سے کسی کو منتخب کیجئے، ان کے والدین کو ترغیب دیجئے، بھئی ان بچوں کو ہم لوگ آگے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں. یہاں پر ہماری تعلیم موقوف نہیں ہوئی، ان کو ہم حافظ بنائیں گے، ان کو ہم عالم بنائیں گے. پھر حفظ کا سلسلہ شروع کرو، آپ ہی شروع کرو. حفظ ختم ہوا پھر آپ ہی عالمیت پڑھانا شروع کرو. جب وہ ایک حد تک پہنچ جائیں پھر اس کے بعد باہر جانے کی ترتیب بناؤ. کتنے ایسے مکاتب ہیں پالنپور میں جہاں پالنپور میں پنجم تک کی تعلیم ہوتی ہے، پنجم تک. حفاظ تو سب بنتے ہیں، جتنے مکاتب ہیں سب کے سب حافظ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء کی تعداد کا وہاں کیا عالم. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء آپ کو پالنپور میں ملیں گے. پورے ہندوستان میں آپ کو یہاں یو پی میں ملیں گے نہ بہار میں ملیں گے. جتنے زیادہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ پالنپور میں. 100 گھروں کا قریہ ہے، 100 گھر. کئی بے ہم تو پالنپور ایک نہیں دو نہیں 5-6 مرتبہ سفر ہوا ہے. 100 گھروں کا قریہ، علماء کی تعداد پوچھو 150. 100 گھروں کا قریہ. اب 100 گھروں کا گاؤں، اس کی حیثیت کیا، اس کا مقام کیا، اس کے سلسلے میں تصور کیا، یہ تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس قریے میں 150 علماء، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اسی طرح کے قریے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لیکن 100 میں 2 مولوی مل گئے تو بہت، 1 مل گیا تو نور اللہ نور. بڑے بڑے گاؤں میں نہیں ملتے.
حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمیشہ دعوت کے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت سیکھو، دعوت سیکھو۔ کیا مطلب؟ نیکسٹ سبق دیتے تھے، نیکسٹ تختی نمبر 1 ختم ہوا، تختی نمبر 2، تختی نمبر 2 ختم ہوا، تختی نمبر 3، اگر 3 ختم ہو گئی، 4 ختم ہو گئی، 5، بھائی آگے بڑھتے نہیں بڑھتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی ہمارا کام، یہ ہمارا کام کے الف با تا ہے۔ یہ جو جتنی گشتیں ہم کر رہے ہیں اور جتنی ملاقاتیں ہماری ہو رہی ہیں، جتنی تعلیم ہماری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کیا تھا؟ یہ ہمارے کام کا الف با تا ہے۔ کیا مطلب؟ عرب الف با تا ہی میں زندگی بھر مت رہو، آگے کا بھی سوچو، آگے کا بھی سوچو۔ یہ الف با تا سبق پڑھا دیے، اگر کوئی آ کر پوچھے جی آگے کا کیا سبق، نہیں پوری زندگی تم یہ پڑھتے رہو، پوری زندگی تم یہ کرتے رہو، یہ سبق نہیں ہوتا۔ آگے کا سبق دینا پڑے گا، آگے کا سبق سوچنا پڑے گا، آگے کے مراحل پر، آگے کے منازل پر آپ ان کو لے جانا پڑے گا۔ کیا منازل ہے؟ اس کے لیے منزل یہ ہے کہ بھئی تم نے دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھارا، جی اب اپنے خاندان میں دعوت کو پھیلانا شروع کرو، نمبر 1۔ اب پھیل گیا، نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ خاندان میں دعوت کو جمانا شروع کرو۔ جمائیں گے کیسے؟ علماء کے بغیر خاندان میں دعوت جم نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھ لو، لکھ کو رکھ لو، یہ جم ہی نہیں سکتی۔ بڑے بڑے ذمہ داروں کے خاندان ہمارے سامنے موجود ہیں، بڑے بڑے ذمہ داروں کے خاندان۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بھئی ذمہ دار انتقال ہوئے، دعوت بھی انتقال ہو گئی۔ بڑے بڑے ذمہ داروں کے خاندان میں برتھ ڈے منا رہے ہیں، اب کیوں؟ نسلوں میں کوئی نہیں رہا، کوئی 4 مہینے لگایا ہوا، کوئی چلہ لگایا ہوا تھا، ذمہ دار سب انتقال ہو، یہ بھی ڈھیلا ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں، فنکشن منا رہے ہیں، نکاحوں میں گانے شروع ہو گئے، بس ناچنا ایک باقی رہ گیا۔ اگر اس خاندان میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کو دین پر جمائے رکھیں، تو آپ کو نیکسٹ سبق ان کو دینا ہوگا کہ آپ اپنے خاندانوں میں علماء پیدا کرو۔ اس کے لیے میٹیریل کہاں سے فراہم ہوں گے؟ مکاتب سے۔ پورے خاندان میں، ایک خاندان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، پورے خاندانوں کا یہی مسئلہ ہے، سب کے خاندان، مولویوں کے خاندان۔ میں ابھی بتا رہا تھا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون سے خاندان کے ہیں؟ قاسمی خاندان کے ہیں، اور ان کے خاندان کا ایک فرد آسٹریلیا میں ملا چڈی بنین کے ساتھ، چڈی بنین پورے عیسائیوں کے ماحول میں ہے، سلسلہ وہیں سے جا کر جڑ رہا ہے۔ چاہے وہ آپ امہات سے تعلق ہے، ماں کا سلسلہ قاسمی خاندان سے ہے، باپ کا سلسلہ کسی اور خاندان سے ہے، لیکن ہے تو اسی خاندان کی خمیر۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فکریں کبھی ختم نہیں ہوتی، فکریں نیکسٹ کرتے رہنا چاہیے۔ بس ہو گیا، مطمئن ہو کر ہم لوگ اگر خاموش ہو گئے تو فتنہ دیکھتا رہے گا، کب تک یہ بھئی ان کی لیمٹ سوچ کی یہی، آگے تو ہم کام کریں گے۔ یہاں تک ہم مکاتب پڑھ کر چھوڑ دیے تو نیکسٹ وہ بچے جو آپ کے پاس پڑھے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کارگزاری ہے آپ کے پاس؟ کوئی کارگزاری نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ، یہ اپنوں کا مجمع ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں مکاتب میں پڑھے ہوئے ٹاپ کے طلباء، ٹاپ کے بچے، ایک زمانے میں ماشاءاللہ مسابقے میں اول نمبر پر آئے ہوئے بچے، جب ان کی طرف توجہ دینا چھوٹ گیا، اڈوں سے ان کو نکال کر لایا گیا، اڈوں سے ان کی نکال کر لایا گیا، غسل کرایا گیا۔ دیکھیں تو کون ہے بھائی؟ یہ کہاں کا فارغ، کہاں کا فارغ، کیا پڑھ رہا تھا؟ یہ پڑھ رہا تھا، کتنے سال میں؟ 3 سال ہوا،
3 سال ڈسکنیکٹ ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحبت بدلی، تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، پیرنٹس کو، والدین کو اس بات کے باقاعدہ آگے کے سلسلے میں ہم لوگوں کو متوجہ کرانا ہے۔ بھئی آپ بچے فارغ ہو گئے، جلسہ ہو گیا، جلسہ میں انعامات دے دیے، ختم، ان بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بے مکاتب کے بارے میں تو آپ لوگ بولتے رہتے ہیں، مجھے اس سلسلے میں بولنا نہیں ہے، آگے کی بات بولنا ہے۔ ہر ایک کے مکتب سے کچھ نہ کچھ تو فارغ ہوئے، کسی میں 100 فارغ ہوئے، کسی میں 200 فارغ ہوئے۔ جیسے مدرسے میں فارغ ہوتے ہیں فارغین، ویسے آپ کے مکتب کے بھی تو فارغین ہیں۔ وہ فارغین کہاں گئے؟ ان کو تو آپ کے ہاتھ پیر بننا چاہیے تھا۔ جو آپ کے پاس پڑھے وہ بچے تو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اب کب ملاقات ہوتی ہے؟ کبھی کبھار، حضرت جی میرا نکاح ہے، ذرا آپ تشریف لائیں۔ بچے لا کر رخا دیتے ہیں، ارے اتنے بڑے ہو گئے، کب پڑھے اسی تمہیں میرے پاس؟ تب پڑھا۔ آپ ہی کے پڑھے ہوئے بچے بالغ ہو گئے، آپ ہی کے پڑھے ہوئے بچے بڑے ہو گئے، آپ ہی کے پڑھے ہوئے بچے تاجر ہو گئے۔ آپ کے پاس اس علمی ایک رسوخ ہے، ایک تعلق ہے، ایک ہولڈ ہے، ایک رعب ہے، ایک محبت ہے، ایک احسان ہے۔ اس احسان کو باقی رکھتے ہوئے اس کی رہبری کرتے رہو، اس کے ذریعے سے خاندان میں اور تبدیلیاں لانے کی فکریں کرو۔ یہی ہے مکاتب کو دعوت کے ساتھ جوڑنا۔ جزاک اللہ الحمدللہ سے کام نہیں۔ اطمینان ہر ایک کی موت ہے، یاد رکھنا۔ چاہے مدرسے والے مطمئن ہو گئے، مر گئے، مکاتب والے مطمئن ہو گئے، مر گئے، دائی مطمئن ہو گیا، مر گیا، مراکز والے مطمئن ہو گئے، مر گئے، تصوف والے مطمئن ہو گئے، مر گئے۔ جس بھی میدان میں اطمینان آ جائے تو سمجھو کہ وہ میدان کے افراد مر گئے۔ اطمینان ہی نہیں، لا، اسی لیے حدیث پاک میں ہے لن یشبع المؤمن حتی یکون منتہا الجنہ۔ ایمان والا مطمئن نہیں ہوتا، کب تک؟ جب تک کہ اس کے قدم جنت میں نہ پڑ جائے، اس وقت تک محنت کا محتاج ہے۔ اور وہ ہم لوگ مخصوص لوگ ہیں۔ دیکھو یہ جو طبقہ ہمارے سامنے ہے، یہ طبقہ پورے آپ کے علاقوں کا نچوڑ، مخ، بھئی یہ تو مخ ہے، مخ، یہ مخ ہے، مغز ہے۔ یہی جماعت اصل ان کو حرکت میں لانے والی، یہی جماعت ان کو فکروں میں لانے والی، یہی جماعت ان کو تبدیلی لانے والی، یہی جماعت ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے والی۔ کوئی اور جماعت نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے اللہ جبریل کی جماعت بھیج دے، ذرا یہاں محنت کرنی، آئے گی؟ آئے گی۔ اسرائیل کی اتنی جماعت آتی ہے، جہاں جہاں بھی آتی ہے، کون سی جماعت آتی ہے؟ میکائیل کی، اسرافیل کی، جبریل کی نہیں آئے گی۔ ایک ہی جماعت گشت کرتی رہتی ہے، کون سی؟ اسرائیل کی۔ وہ آگے آئے گی اصولی جماعت لے کر۔ تشکیلی جماعت کیا ان کی؟ بھئی اسرائیل کی جو جماعت ہوتی ہے وہ کون سی جماعت؟ ایک ہی کام ان کا، کون سا کام؟ اصولی کام۔ چلو بھی اصول کرتے ہوئے چلو، کام ہو گیا، ہاں ہو گیا، چلو یہاں چلو وہاں چلو، اصولی کام۔ کوئی جماعت نہیں آئے گی۔ یہی جماعت ہے جس جماعت کو ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو لے کر فکر مند بنانا۔ بھئی اس کے بارے میں سوچو۔ جیسے میں کہتا ہوں ابنائے قدیم مدارس کے جڑتے ہیں، ابنائے قدیم مکاتب کے جوڑو۔ پوچھو بیٹا آپ کب پڑھے ہمارے مدرسے میں؟ وہ بتائے گا 2017 میں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ جی اب میں کالج پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پڑھ رہے ہو؟ فلاں جگہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ بے قرآن پاک سے ربط ہے؟ پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیا چل رہا ہے؟ جائزہ لیجیے۔ آپ جو ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ سے، اسے دوبارہ ریکنیکٹ کیجیے۔ جو بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا کیا کریں؟ ریکنیکٹ۔ پھر اس کے لیے تعلیم، بھئی وہ ختم ہو گیا، تعلیم بالغان میں شامل کرو۔ بھئی ہمارے پاس تو آگے کا کورس بھی ہے، یا ختم ہو گیا؟ تعلیم بالغان میں شامل کرو، بالغان میں جوڑیے۔ بالغان میں ہم لوگ نئے بالغوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ بھئی جو پرانے بالغ ہیں، آپ ہی کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ نا۔ کیوں نئے بالغوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو بلائیے، یہ جا کر دوسروں کو لے آئیں گے۔
اور یہ آپ کی مانیں گے، یہ آپ کی سنیں گے، یہ آپ کی قدر کریں گے، یہ آپ کی عزت کریں گے، یہ آپ کا احترام کریں گے۔ دوسرا آئے گا تو اس کا احترام ٹیمپریری ہوگا، اور اس کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ نے اس کے ایک زمانے میں کان کی کھچائی بھی کی ہے، آپ نے اس کو سزا بھی دیے ہیں۔ یہ آپ کے مزاج کو جانتا ہے، طبیعت کو جانتا ہے، اور آپ سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے اس وقت اگر ہم لوگ مکاتب کے ذریعے سے یہ محنت شروع کریں گے، آگے آنے والے زمانے کے لیے نمائندے ملیں گے۔ اس وقت میں اپنے ساتھیوں سے بِأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکے اپنی طاقت بڑھاؤ۔ اس وقت ہماری طاقت کیا ہے؟ اس وقت ہماری ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کی طاقت تو کوئی چھین نہیں سکتا، ایجوکیشن کی طاقت کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اسی تو کہا جاتا ہے بے مال کی تو چوری ہو سکتی، علم کی کہاں سے چوری ہوگی؟ علم کہاں سے چھڑاؤ گے؟ قرآن کو تو نعوذ باللہ تم لوگ نظر آتش کر سکتے ہو، دلوں کو کہاں جلاؤ گے؟ تو ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی نظر ظاہر پر ہے، اور ہم لوگوں کی نظر، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں، عربی کوئی ڈاکٹر کے یہاں کوئی بھی بندہ جاتا ہے، سب سے پہلے فہرست میں دیکھتا ہے کوئی مسلمان ڈاکٹر ہیں، یہ سب کی نظریں تلاش کرتی ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی محکمے میں جائیے، کسی بھی شعبے میں جائیے، آپ جاتے ہی سب سے پہلے کس کو تلاش کریں گے؟ یہاں کوئی بھی مسلمان ہی کیا؟ چپراسی سے بھی پوچھو گے، کانسٹیبل کوئی مسلمان، بھی پولیس اسٹیشن گئے کوئی مسلمان ہی کیا؟ اگر ایک بھی مسلمان ہوتا تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کتنی تسلی ہوتی ہے، اور کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نظریں آپ کی تلاش کر رہی ہیں، فکریں کیوں نہیں تلاش کر رہی ہیں؟ نظریں تو تلاش کر رہی ہیں، کب؟ نتیجے کو۔ بے فکریں نتیجہ بناتی ہیں، نظریں نتائج کو تلاش کرتی ہیں۔ اب آپ نتائج، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے شاگردوں میں کسی کو آپ نے ڈاکٹر بنانے کی ترغیب دی؟ نہیں دی۔ بس کس کو ترغیب دیں گے؟ مکاتب ہی میں تو ہیں آپ کے بچے، کہ گاؤں کے بچے ڈاکٹر نہیں بن سکتے کیا؟ انجینئر نہیں بن سکتے، لائر نہیں بن سکتے، پروفیسر نہیں بن سکتے، IAS IPS آفیسر نہیں بن سکتے، پولیس کے محکمے میں بڑا عہدہ نہیں پا سکتے؟ جب آپ مکاتب کے ذریعے سے پڑھا کر بچوں کو اتنا فکر مند، ان کو دونوں ترغیب دینا، خالی قرآن کی نہیں، قرآن سے رابطہ رکھنا تاکہ اس کا دین باقی رہے، اور دنیاوی پڑھائی کی ترغیب دینا تاکہ اس کے اندر فکریں باقی رہیں۔ انہی فکروں کے ساتھ وہ پروان چڑھتا جائے، یہ دن آئے گا، بہت بڑی کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی۔ الحمدللہ ہمارے مکتب کے پڑھے ہوئے بچے آج IAS بھی ہیں، IPS بھی ہیں، اور ماشاءاللہ روزانہ 2 پارہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے 6 پاروں کے حافظ بھی ہیں، 10 پاروں کے حافظ بھی ہیں۔ تعلیم الاسلام میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ عربی یہ تمام کارگزاریں ایک دن انشاءاللہ سنائی دیں گی، نہیں دیں گی؟ تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو آج کا مذاکرہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے، اور برکت نصیب فرمائے، خوب اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ خوب آپ کام کر رہے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کام کے ساتھ اس کو بھی جوڑ کر آگے کے اسباق کی فکر کریں گے۔ آپ ایک نہیں ہیں، آپ ایک امت بن جائیں گے، اپنے ہی گاؤں میں رہتے ہوئے، اپنے ہی مکتب۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم مکتب کو، حالانکہ عموماً لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مکتب پڑھاتے عالمی فکر کے ساتھ پڑھاؤ۔ اب لوگ مکتب میں کیا وہ عالمی فکر؟ دیکھو استطاعت کی شرط ہر جگہ پر ہے،
ہر جگہ پر استطاعت. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع. یہ تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے یہ کرو، اس کی طاقت نہیں ہے یہ کرو، اس کی طاقت نہیں ہے یہ کرو. تو لوگ عالم سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عالم، پورا عالم تو عالم نہیں، تمہارا عالم، تمہارا مکتب، تمہارا عالم. اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ کو آپ انگلینڈ کیوں نہیں گئے. اللہ پوچھے گا آپ سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں گئے، آپ ویسٹ انڈیز کیوں نہیں گئے، آپ آسٹریلیا کیوں نہیں گئے، امریکہ کیوں نہیں گئے. بھائی ایک من علم را دہمن عقل باش. لوگ عالم 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 بول کر لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں؟ یونیورس کو سمجھ جاتے ہیں. نہیں، حضور کے زمانے کا جو عالم تھا ان کی استطاعت جتنی تھی عالمی نبی نے اتنی ہی محنت کی. پھر تم کیسے بول سکتے ہو بھئی آپ اگر بیرون کی جماعت میں نہیں جاؤ گے تو تم پکڑے جاؤ گے؟ ارے بے وقوف نادان، سرکار نہیں گئے. کیوں؟ استطاعت اتنی تھی. میرا عالم قدری ہے، میرا عالم کپم ہے. ہاں اللہ اور مزید استطاعت دیا، یہ کام سے بڑھ کر اور بھی کام آپ کر سکتے ہیں. جاؤ. بیگم تو بے پردہ گھوم رہی ہے، تم بیرون میں پھر رہے ہو. یہاں بیگم بھی بیرون میں ہے، تم بھی بیرون میں ہو. اسے احمق نہیں بولیں گے، اسے احمق نہیں بولیں گے. قرآن نے جو تجھے ذمہ داری دی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تجھے جو ذمہ داری دی وہ تو پورا کر. تیرا عالم تیری بیوی ہے فی الحال، تیرا عالم تیرے بچے ہیں، تیرا عالم تیرا مکتب ہے، تیرا عالم تیری مسجد ہے، تیرا عالم تیرا محلہ ہے. پہلے اس کی فکر کر. اللہ سب سے پہلے تجھے یہ، اسی لیے کیا کہا گیا؟ کلکم راعٍ. جواب دیکھیے، کلکم مسئول عن رعیتہ. میرے رعایا کتنے ہیں؟ یہی تمہارے رعایا ہیں. تمہاری مسجد کا جو حدود ہیں وہ تمہارے رعایا ہیں. اللہ سب سے پہلے بھائی تمہارے مسجد کے حدود میں ایک جنا ایسے سود خور تھا نا جی، تمہیں کہیں کچھ فکر نہیں کرے، اللہ وہ پوچھے گا. کیوں؟ ہر ایک امام اس محلے کا امیر المومنین، ہر ایک امام اس محلے کے کیا ہیں بھائی؟ اس محلے کے کیا ہیں؟ امیر المومنین ہیں. اس لیے کہ بے امیر المومنین کی پہلی ذمہ داری امامت کی تھی. کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، امیر تسلیم کر لیتے تو گویا ہم نے ان کو امام المومنین تسلیم کر لیا، اب وہی امامت کریں گے. تو امیر مومنین حکمی اعتبار سے کون ہے؟ امام ہے. اسی لیے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. ہارون رشید نے کہا کہ مجھے تو بہلول سے ملنا ہے. بہلول، اب لوگ پوچھیں کہ بھائی وہ عجیب مجذوب انسان ہے، اسے کیوں ملیں گے؟ کہ نہیں ملنا. تو بہلول آئے تو ہارون رشید نے پوچھا، بہلول جی بتائیے چور کو سزا کیا دینی چاہیے؟ بس چور کو کیا سزا دیں گے؟ تو بہلول تھوڑی دیر سوچے، کہنے لگے دیکھنا یہ ہے کہ چور کا پیشہ چوری ہی ہے یا مجبوری ہے. چور کی چوری پیشہ ہے یا چوری مجبوری ہے؟ فرمایا تو کیا ہوگا؟ فرمایا پیشہ ہے تو ہاتھ کاٹ دینی چاہیے، مجبوری ہے اس کے ماتحت، وہ جس کے ماتحت، جس بادشاہ کے ماتحت رہتا ہے اس بادشاہ کا سر قلم کر دینا چاہیے. اب انہوں پریشان ہو گئے کہ اب اتنا بڑا فتویٰ دے رہے ہیں. اب پوچھے کہ کیا بات کہتے ہیں؟ کہا بادشاہ کے ذمے ہے رعایا کو پریشانی سے بچانا. یہ پوچھا کیوں نہیں بھئی تجھے بھوک ہے، تجھے میں 2 روٹی کا انتظام کرتا ہوں، یہ تو رعایا کی
ذمہ داری تھی نا، بے بادشاہی کی ذمہ داری، جاتے جائزہ لیتے پوچھتے پھر ان کی ضرورت پورا کرتے. پورا کیوں نہیں کیا؟ تبھی تو یہ بیچارہ چوری پر اتر آیا. بے اس کے پیٹ کے بھوک کو مٹانے کے لیے چوری پر اتر آیا. تو اس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی رعیتی ہی، اپنے رعایا جتنے اپنے ماتحت ہیں ان کی سب سے پہلے فکر کریں، نیت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری رعیت کو بڑھاتا چلا جائے. دھیرے دھیرے اللہ کیا کریں گے؟ رعیت کو بڑھاتے چلے جائیں گے. بڑھاتے 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 انشاءاللہ جس کی رعیت جتنی ہے اللہ اتنی رعیت سے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ سوال کرے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ایک غلط فہمی جو عموماً ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے کہ عالم عالم عالم، یہ ہمارا فی الحال عالم، اس عالم کی ہم فکر کریں گے وہ سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.